پاکستان کا جب بھی ذکر آتا رہا آپ دیکھیے وہاں پہ وہ جی ڈی بخشی صاحب ایک بڑی بڑی مونچھوں والے ان کے ریٹائرڈ جنرل ان کو ہسٹیریا ہو جاتا ہے، پاکستان کا نام لیتے ہی لگتا ہے کہ ان کو بھیڑ کاٹ گئی۔ آغاز میں آج سب سے پہلے تعزیت اور دلی ہمدردی پڑوسی ملک بھارت سے اور بے حس جنگلی پارٹی کے پردھان منتری نریندر مودی سے۔ ابھی تو 26 فروری والا بھی ابھینندن کا غم بھی غلط نہیں ہوا تھا کہ لداخ میں پھر ذلت اور رسوائی آپ کے سر کا تاج ٹھہری۔ سنے ڈرپوک فوجی دستے روتے منتیں کرتے رہے، رہائی مانگتے رہے چینی فوج سے، بڑا دکھ ہوا۔ اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک بار پھر بزدلی کی اعلیٰ مثال قائم کرنے پر کتنے سارے ویر چکرا ایوارڈز بنوانے پڑیں گے مودی جی۔ اللہ جانے کون سی بیماری ہے آپ کے فوجیوں کو جو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ پاکستان سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یہاں ذلیل ہوتے ہیں، چین سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، وہاں رسوائی کا سامنا کرتے ہیں۔ آپ کے جنگی جنون نے بات یہاں تک پہنچا دی ہے کہ چین نے دھمکی لگا دی ہے، اب اگر خلاف ورزی کی گئی تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 5 مئی سے شروع ہونے والی کشیدگی میں چین مسلسل بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے۔ بھارت پھر روتے ہوئے انٹرنیشنل رولز کو فالو کرنے کی باتیں کر رہا ہے، بینرز لگا رہا ہے۔ خیر یہ تو ذلت اور رسوائی کی نا ختم ہونے والی کہانی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینے جا رہی ہوں ناظرین، اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بھارت کے اعلیٰ حکام نے چین کے خلاف ناقابل شکست، مضبوط اور سب سے خطرناک فورس بارڈر پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جو کسی بھی محاذ پر ناکام نہیں ہوا ہے۔ حالات پاکستانی سرحد کے ہوں، کشمیری مجاہدین کا معاملہ ہو، تاریخ کی دھجیاں اڑانی ہو، ووٹ بیچنا خریدنا ہو، یا پھر بیرونی دنیا میں بھارت کا دفاع کرنا ہو، یہ فورس کبھی بھارت کو مایوس نہیں کرتی۔ ڈر جائیے ذرا۔ اس فورس کی قیادت جنرل سنی دیول کر رہے ہیں، میجر اجے دیوگن، جنرل اکشے کمار، کرنل ابھیشیک بچن، بریگیڈیئر جان ابراہم، میجر سدھارتھ مشرا، کمانڈو ریٹائرڈ بریگیڈیئر سنیل شیٹی اور ریٹائرڈ کرنل انل کپور بھی اس دستے کا حصہ ہیں۔ را ایجنٹ کترینہ کیف بھی بھرپور تیار ہیں، اور اس مایاناز فورس کو بالی ووڈ فورس کہتے ہیں۔ اصل میدان میں تو فوجی روتے بلکتے منتیں کرتے نظر آتے ہیں، اب فنکار ہی فنکاریاں کریں گے، میدان ماریں گے۔ کیوں مودی جی؟ یہ الحمدللہ جس طرح سے آپ نے بات کا آغاز کیا کہ اس وقت کتنا مشکل ہو گیا تھا، بھارت کی جانب سے کس طرح سے دھمکایا جا رہا تھا، تو بھارت کی بزدلی ماشاءاللہ آج تک جاری ہے، لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں اس وقت سے لے کر آج تک کی جرت کو، آج تک کی بہادری کو، آج تک کی شجاعت کو، کہ الحمدللہ ہمارے بارڈر پر موجود ہمارے فوجی جوان کے آج ہم سکون سے سوتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہمارے محافظ ہماری حفاظت کے لیے اور بھارت جیسے بزدل پڑوسیوں سے بچانے کے لیے موجود ہیں۔ سر اگلا سوال، کیونکہ بھارت کے حوالے سے ہی میں آپ سے اس پر بات کرنا چاہ رہی تھی، لداخ میں جو ہوا ہے بھارت کے ساتھ، سر جیسی ان کی پٹائی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں امجد شعیب صاحب، یہ یہی زبان سمجھتے ہیں؟ ہمیں بھی کچھ اسی طرح کی زبان کا استعمال کرنا چاہیے کیا؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے موازنہ کرتا ہوں، دیکھیں میرا یعنی اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھارت کون سی زبان سمجھتا ہے۔ پاکستان کا جب بھی ذکر آتا رہا آپ دیکھیے وہاں پہ وہ جی ڈی بخشی صاحب ایک بڑی بڑی مونچھوں والے ان کے ریٹائرڈ جنرل ان کو ہسٹیریا ہو جاتا ہے، پاکستان کا نام لیتے ہی لگتا ہے کہ ان کو بھیڑ کاٹ گئی ہے۔ لیکن اتنے دنوں میں جو انہوں نے چائنا کا ہوا تو ان کو سانپ سونگا ہوا ہے، یعنی آواز ہی نہیں نکلتی ان لوگوں، ان کے چیف آف آرمی سٹاف لے لیں، چیف آف ایئر سٹاف، نیول سٹاف، پاکستان کے لیے وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کیونکہ پاکستان نے زبان میں ان کو سمجھایا نہیں، چائنا نے زمین پہ کر دیا، اور یہ اب منہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ان کو بڑا مجبوراً بیان دینا پڑا کہ جی ہندوستان 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بھائی یہ پیچھے ہٹنے کا تو کام نہیں، آگے جانے کا کام ہے، کیونکہ وہ آگے ہیں آپ کے علاقے، وہ اس علاقے میں آگے جو متنازع ہے، جو سمجھتے تھے کہ ان کا ہے، انہوں نے آگے تو اس پہ قبضہ کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وہی زبان سمجھتے ہیں جو چائنا جس زبان میں ان سے بات کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آج دن تک ان کو 2 چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے بارے میں غلط فہمی میں ڈالا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ابھی تک 1971 کے اس ماحول میں جی رہے ہیں جہاں مشرقی پاکستان میں انہوں نے بغاوتوں کے ذریعے گند پھیلایا تھا، اور پاکستان ایک یہاں 1200 میل دور ہم پڑے ہوئے تھے، وہاں ری انفورس نہیں کر سکتے تھے، تو وہ وقت اور تھا، وہ بالکل کہانی مختلف تھی۔ دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پاکستان شاید چھوٹا ملک ہے اور ایک آپ کی افواج کا تناسب کا فرق ہے، یہ نہیں جانتے کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے ہر لحاظ سے ایک بڑا مسلمہ دفاعی ملک ہے، یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ اس کی اہلیت ناقابل تسخیر ہے۔ درست۔ تو
भारत को सिर्फ फर्क इतना है जी कि ये आज के दौर में हम जाहिरियत नहीं कर रहे, लेकिन जाहिरियत अगर की गई तो जवाब दिया जाएगा। सर बिल्कुल तो बिल्कुल आप भारत सही कह रहे हैं कि हमारी अगर हम इखलाक का मुजाहरा करते हैं, अगर हम ये मुजाहरा करते हैं कि बैठ के टेबल टॉक की जाए तो इसको हरगिज़ हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। और आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, इसीलिए आजकल वो बेचारे किसी मासूम का, गरीब का कबूतर पकड़कर मोदी के नालायक उसी पर